ٹھیک ہے، چلیں اب اس کے اندر غوطہ لگاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شاندار اور کلاسک ہیرو کی کہانی کا جائزہ لینے والے ہیں جو واقعی سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں سچائی، بے پناہ ہمت اور خالص نیت کی طاقت کو اتنی کمال انداز میں دکھایا گیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ذرا تصور کریں، ایک بالکل غریب سی لڑکی اور اس کا ملکہ بننے تک کا سفر، ایک ایسا جذباتی سفر جو بڑی بڑی رکاوٹوں اور ایک کمال کی اندرونی طاقت سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس پوری کہانی کی جو جذباتی بنیاد ہے نا، وہ بس ان چند الفاظ میں چھپی ہے۔ خوبصورتی کپڑوں میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ زبردست ہے نا؟ یہ صرف کوئی عام سے الفاظ نہیں ہے، یہ زارا نامی ایک لڑکی کی پوری زندگی اور اس کے مضبوط کردار کا اصل نچوڑ ہے۔ یہ اقتباس ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان ظاہری چمک دمک اور دکھاوے کے پیچھے ایک سچی اور خالص روح کی اصل میں کیا اہمیت ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ سبق ہے جو اس پورے سفر میں ایک روشنی کی طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے گاؤں کا ایک خواب، سایوں اور جدوجہد کی زندگی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک کچا ٹوٹا ہوا سا گھر ہے۔ وہاں زارا اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کے لیے رات دن بس ایک آدھے چاند کی روشنی میں سخت محنت کر رہی ہے۔ تھکاوٹ ہے، غربت کے گہرے سائے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود اس کی آنکھوں میں کبھی نا امیدی نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک روشن اور پر امید مستقبل کی چمک نظر آتی ہے۔ اور پھر کہانی میں اچانک ایک زبردست موڑ آتا ہے، سنہری دروازوں والا ایک عظیم الشان محل۔ جب ایک دن زارا نے شہر جا کر اس محل کی شان و شوکت دیکھی تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھا بادشاہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، اور وہ اپنے بعد ایک قابل وارث تلاش کر رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس شاہی اعلان اور محل کی چمک نے زارا کے دل میں ایک خاموش اور بظاہر بالکل ناممکن سا خواب جگا دیا۔ اس نے ہنس کر سوچا تو صحیح کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ایک خواب کا بیج بویا جا چکا تھا۔ اور یہ منظر اس بات کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ظاہری اور باطنی تیاری میں دراصل کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک طرف ان گاؤں کی لڑکیوں کو دیکھیں، مہنگے کپڑوں اور زیورات سے لدی پھندی، خود کو بس کسی طرح بہترین دکھانے کی دھن میں ہیں، اور دوسری طرف زارا، وہ اپنے انہی سادہ روزمرہ کے کپڑوں میں کھڑی ہے۔ اس کے پاس قیمتی زیورات کے نام پر کیا ہے؟ صرف اس کی ماں کی دعائیں۔ جب محل میں اس کا مذاق اڑایا گیا نا تو وہ چپ رہی۔ اس کا وہ خاموش رویہ اور سر جھکا کر چلنا دراصل ایک بہت بہت بڑی اندرونی طاقت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، 3 کٹھن امتحانات اور حقیقی ملکہ کی پہچان۔ یہاں سے اس سفر کا سب سے سنسنی خیز حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب بادشاہ نے ایک انتہائی سخت اور کٹھن عمل شروع کیا تاکہ تخت کے لیے کوئی ایسا انسان ملے جو واقعی اس کا حقدار ہو، جس کے دل میں ہمدردی ہو۔ بادشاہ کے اس سخت امتحان کو ان 3 مرحلوں میں بانٹا گیا تھا۔ پہلا مرحلہ تھا خوبصورتی کا امتحان، اور سچ کہوں تو جیسا کہ توقع تھی، زارا اپنے بالکل سادہ سے لباس کی وجہ سے اس سطحی جانچ میں فوراً ہی باقی لڑکیوں سے پیچھے رہ گئی۔ پھر باری آئے دوسرے مرحلے کی، جو تھا عقل اور سوال و جواب کا، اور آخر میں تیسرا مرحلہ، عملی کردار کا امتحان۔ بادشاہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بھی اس ظاہری خول کے اندر انسان کیسا چھپا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں جو کچھ ہوا نا، وہ اس پوری کہانی کا سب سے طاقتور، سب سے جذباتی لمحہ ہے۔ جب زارا سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ملکہ بننے کے بعد وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گی، تو ذرا اس کے جواب کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا۔ اس نے کہا، میں سب سے پہلے اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کیونکہ بھوک انسان سے اس کے خواب چھین لیتی ہے۔ اف، یہ کوئی رٹا رٹایا روایتی سا جواب نہیں تھا، یہ ان کچی گلیوں کی، اس ٹوٹے ہوئے گھر کی وہ تلخ حقیقت تھی جس نے اس وقت دربار میں موجود ہر شخص کے ضمیر کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر آیا تیسرا اور سب سے مشکل مرحلہ، مشقت کا ایک پورا دن۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، ایک طرف وہ امیر اور نخرے والی لڑکیاں ہیں جو محنت طلب کاموں جیسے صفائی اور کھانا پکانے سے ہی بری طرح گھبرا گئی، اور دوسری طرف ہے زارا، جس کے لیے یہ سب تو جیسے زندگی بھر کا روزمرہ کا کام تھا۔ اس نے اپنا کام کتنی آسانی اور ایمانداری سے کیا، اور سب سے بڑی بات، مسکراتے ہوئے دوسروں کی مدد بھی کی، کسی کو نیچا نہیں دکھایا۔ اس کی زندگی بھر کی وہ سخت محنت اور فطری ہمدردی آج واقعی اس کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھری تھی۔ تیسرا حصہ، سچائی کی جیت اور بادشاہ کا حیران کن فیصلہ۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے
کہ ان تمام کٹھن امتحانات کے دوران ایک بات ایسی تھی جو کسی بھی امیدوار کو پتہ ہی نہیں تھی۔ جی ہاں، بادشاہ بالکل خفیہ طور پر ہر ایک لڑکی کی نیت اور ان کے کردار کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا۔ اور جب بالآخر تخت کے وارث کا اعلان کرنے کا وہ سنسنی خیز وقت آیا نا، تو بادشاہ نے تخت سے اٹھ کر یہ تاریخی الفاظ کہے: ملکہ بننے کے لیے صرف خوبصورتی کافی نہیں، بلکہ ایک بڑا دل اور سچی نیت چاہیے۔ اور پھر اس نے اس سادہ لباس والی غریب لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور اسے ملک کی نئی ملکہ قرار دے دیا۔ پورا دربار بس حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ زارا کی آنکھوں سے تو جیسے آنسو ہی چھلک پڑے۔ ایک ایسی لڑکی جس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، آج وہ صرف اپنے بڑے دل اور سچی نیت کی وجہ سے ایک اتنی بڑی سلطنت کی وارث بن چکی تھی۔ کمال ہے نا؟ چوتھا اور آخری باب، دلوں کی ملکہ اور ہمدردی کے ذریعے سلطنت کو بدلنا۔ ملکہ بننے کے بعد زارا کا سفر رکا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس نے اپنی ہمدردی اور شفقت سے پوری سلطنت کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اتنی بڑی طاقت ملنے کے باوجود اس نے کبھی اپنی جڑوں کو فراموش نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ عام لوگوں سے جڑی رہی، ان کے درمیان جاتی اور ان کے دکھ درد سن کر حل کرتی۔ اس نے اپنے اس شاہی اختیار کا کتنا شاندار استعمال کیا۔ بھوک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے فوڈ سینٹرز بنائے، بیماروں کے لیے بالکل اپنی ماں جیسے لوگوں کے لیے مفت ہسپتال قائم کیے، اور یتیم بچوں کے لیے محفوظ گھر بنائے۔ وہ مسلسل باقاعدگی سے عام لوگوں میں گھلتی ملتی رہی تاکہ ان کی روزمرہ کی مشکلات کو خود اپنے کانوں سے سن سکے۔ اور یہی وہ عظیم بے لوث اقدامات تھے جنہوں نے اسے تاریخ میں دلوں کی ملکہ کا وہ خوبصورت اور پیارا خطاب دلوایا۔ اور پھر وہ جذباتی دن بھی آیا جب وہ ملکہ بننے کے بعد اپنے اسی پرانے ٹوٹے ہوئے گھر واپس گئی۔ وہاں جا کے اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا، اسی ماں کو جس کی دی ہوئی تربیت نے یہ سب کچھ ممکن بنایا تھا۔ اس کی ماں کا وہ آخری اور سب سے گہرا سبق سچی بات ہے ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے خواب نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اتنی غربت، طنز اور اتنی ساری مشکلات کے باوجود اس خواب کو پانے کے لیے ڈٹے رہنا، اصل میں یہی وہ خاص بات ہے جو زارا کی سچی اور حقیقی شناخت بنی۔ اب آخر میں ذرا اس خوبصورت منظر کو اپنے ذہن میں لائیں جہاں زارا آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ چاند جو کہانی کے بالکل شروع میں اس کی ٹوٹی ہوئی چھت کے اوپر بس ایک ادھورا سا لٹک رہا تھا نا، آج وہ بالکل مکمل، گول اور روشن ہو چکا ہے، بالکل اس کی زندگی اور اس کے مقاصد کی طرح۔ تو جاتے جاتے یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہری سوچ دے کر جاتی ہے۔ جب ایک ادھورا چاند مکمل ہو جاتا ہے تو حقیقت میں کسی بھی انسان کو قیادت کا، لیڈر بننے کا حق کون سی چیز دیتی ہے؟ کیا یہ محض کوئی طاقت، کوئی رتبہ یا ظاہری شان و شوکت ہے، یا پھر سچی ہمدردی، سچائی اور ایک بالکل بے غرض دل؟ زارا کے اس کمال کے جذباتی سفر نے یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت کر دی ہے کہ سچی قیادت کبھی محل کی اونچی دیواروں سے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ایک سچے انسان کے دل سے جنم لیتی ہے۔